تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، نہ جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ اپنے لا ریب بے مثل و بے مثال کتاب قرآن کریم برہان حکیم اس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے، اور وخاتم النبیین، اور وہ ہستی ہے جس پر نبوت کا اختتام ہے۔ دور تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، تیزی سے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ کتنے؟ 30۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد سے نبوت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، ایک وقار ہے۔ ایسا مقام ہے نبوت جس جیسا مقام کائنات میں اور آپ کو کہیں بندوں میں نہیں ملے گا۔ ایک انگریز جج نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا اگر اتنا ہی اچھا کام ہے، اچھا مقام ہے، تو اس کو عام کیوں نہیں کرتے؟ اس کو عام کر دینا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر منصب اچھا ہے تو اس کو عام کر دو۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ 100 کا، 500 کا، 1000 کا نوٹ ہے، یہ اچھا ہے کہ برا؟ انہوں نے کہا جی اچھا ہے، کرنسی ہے ہمارے ملک کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہر کوئی سے چھاپتا رہ جائے؟ جس کا دل چاہے، اچھی چیز ہے نا، نفع بخش ہے، تو اس کی اجازت دے دینی چاہیے کہ کوئی بھی اس کو چھاپ لے۔ ان کا نہیں، اس کے لیے خاص اختیار ہوتا ہے چھاپنے کے لیے، ہر کوئی نہیں چھاپ سکتا۔ جو کوئی اور چھاپے گا وہ جعلی ہوگا، 2 نمبر ہوگا۔ ان کا کیوں؟ اچھا کام نہیں؟ ان کا اچھا ہے، لیکن جو حکومت کا مقصد ہے، جو اس کی فکر ہے، وہ عام نہیں ہو سکے گی۔
یہ حکومت نے جاری کیا ہے۔ ان کا اسی طرح منصب نبوت بھی ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا، یہ میرا رب، اس کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور جب وہ فرماتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں تو اس کے بعد کوئی اور نبی کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے اور میرے مالوں اور جانوں کے والی پیارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں ختم نبوت کی، کہ رب نے ایک خوبصورت محل بنایا، خوبصورت محل ختم نبوت کا، سارے کا سارا محل تیار تھا، ایک مقام ایسا تھا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو کوئی بھی پوچھ سکتا تھا بھئی یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جب میں آیا نا تو اس دیوار میں وہ اینٹ آخری لگ گئی، اب وہاں پہ کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضور مثال فرماتے ہیں، الفاظ میرے ہیں لیکن جو حضور فکر دے رہے تھے اسے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے جھوٹے دعوے دار نبوت آئے، لیکن اس دور کا جو سب سے خطرناک حملہ ختم نبوت پہ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی متوفی بیت الخلا، سب سے خطرناک حملہ اس نے کیا۔ چونکہ پڑھتا لکھتا تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو پہلے اپنے آپ کو کہتا ہے، جس طرح آج کل آنکھیں کھول کے کانوں کو ہوش کے ساتھ میری بات سننا، پورے دعوے سے بات کہہ رہا ہوں، جس طرح آج کل مرزا محمد علی انجینئر کر رہا ہے، سیم اسی طرح مرزا قادیانی نے کیا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کیا قادیانی نماز کا منکر ہے؟ بتائیں، نہیں۔ قرآن کا منکر ہے؟ نہیں۔ حج و زکوٰۃ کا؟ نہیں۔ تو پھر پھڈا کس بات کا ہے؟ ذرا سمجھے نا۔ اس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے محدث کی شکل میں پیش کیا کہ میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، اور ہمارے اتنے بھولے لوگ ہوتے ہیں نا، نیا مداری آ جائے نا بازار میں تو ہم اس کا تماشا دیکھتے ہوئے اسے اللہ کا ولی کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، حالانکہ وہ ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے، ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے جو اللہ کے ولی بنے پھرتے ہیں نا، ان کا علاج فرید الدین کی جوتیاں کرتی ہیں۔ وہ جب سر میں پڑتی ہیں نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے۔ عزیزان کرامی قدر، اس نے پہلے اپنے آپ کو محدث پیش کیا، پھر کہتا ہے جی کہ میری ترقی ہو گئی ہے، میں اب مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا۔ جب 4 لوگ اور اکٹھے ہو گئے، اب پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو کہتا ہے کہ جس مسیح نے آنا تھا نا وہ میں ہوں۔
جس مسیح نے آنا تھا وہ میں ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں تو ذلی نبی بن کے آیا ہوں۔ ذل جانتے ہیں؟ سایہ۔ اس بدبخت کو اتنی خبر نہیں رہی کہ جس نبی کا میرے رب نے سایہ نہ بنایا کہ کسی بدبخت کا پاؤں پر نہ آ جائے، یہ کہتا ہے میں اس نبی کا سایہ بن کے آیا ہوں۔ یہ اتنا پرفتن دور، اور پھر کہتا ہے جناب وہ بھٹو نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا قادیانیوں کو، اس کے اندر جو امام نورانی کا کردار تھا، جو ملت کے نوجوانوں کی 70,000 قربانیاں تھیں، جو علماء کی دن رات کی کوشش، جو پیران نظام کی خدمات، یہ ساری کی ساری بھول گئے۔ بھٹو نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، یعنی یہ اتنا پریشر ڈیولپ ہو چکا تھا کہ بھٹو کو سائن کرنے کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں تھا، اس نے دل سے سائن نہیں کیے تھے، مجبوری میں کیے تھے۔ پاکستان کی عوام نے یہ بات کو ثابت کر دیا کہ اگر کوئی آخری نبی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی آخری نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، کوئی نبی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی بھی معنی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو گروپ اس وقت جو کوئی اپنے آپ کو مرزائی کہتا ہے، کوئی احمدی کہتا ہے، کوئی قادیانی کہتا ہے، کوئی لاہوری کہتا ہے، یہ سارے مرزے قادیانی کے جتنے گروپ تھے، ان سبھی کی ایسی تیسی ہو گئی۔ انہوں نے پھر ایک عمر لگا کر اس کے اوپر کام شروع کیا۔ آپ کے کالجز میں، آپ کی یونیورسٹیز میں اسلامک سٹڈیز کے جو ٹیچر اس وقت بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ قادیانی ہیں۔ ہمیں تو فکر نہیں ہے، ہم نے تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس اس کے پاس ڈگری آ جائے، اس کا ایمان رہے یا نہ رہے، ہم تو ایسے پیرنٹس ہیں، ایسے والدین ہیں، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، حضور سے وفا ضروری ہے۔ تو آج مرزا بھی آ کے، وہ بھی مرزا یہی کرتا رہا، یہ مرزا بھی وہی کر رہا ہے۔ آج تک کسی عیسائی کے اوپر اس نے تان کیا ہے؟ نہیں۔ کسی اور مذہب پہ؟ نہیں۔ کبھی قادیانی، بلکہ میں نے اس کو قادیانیوں کی تعریفیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں اسی لیے اسے قادیانی کہتا ہوں۔ قادیانی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا کون سی بات ہے؟ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کا کہہ کر میڈیا میں آنے والا اب کہتا ہے کہ میں ایک اکیڈمی کا انچارج ہوں اور میں دین کی تعلیم دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، اور اس نے کسی مسلک کا کوئی عالم، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اختلافی بنا کے پیش نہ کیا ہو۔ ہر حیثیت اتنی ہے کہ کسی عالم دین سے مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، خدا کے لیے اپنا معیار درست کرو، اپنے اندر چائنا فٹنگ یہ جو ایمان لے کر پھر رہے ہو اس کو بدلو، مدینے والے سے تعلق پیدا کرو۔ بے شمار آخری منٹ ہیں، ذرا بات کو غور سے سنیے گا۔ جب ان کو اپنے سارے منصوبے ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے، اللہ نے ایک مرد قلندر بھیجا جو کچھ وقت میں ہم میں دوبارہ ختم نبوت کی تعلیمات کو اجاگر کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف کوچ کر گیا، جسے خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ آج بھی جس بد مذہب کے سامنے
بد مذہب کی اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے، صرف باب خادم کا نام لے لو، اس کا چہرہ دیکھو، اس حسین کے غلام کے نام سے ہی پتہ چل جائے گا یہ مومن ہے یا اس کا بھی تعلق دوسری پارٹی کے ساتھ ہے۔ ایسا کیل ٹھوکا، ان کی 100 سالہ محنت پہ پانی پھر گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، ہمارے بچوں کو پتہ چلا کہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں، آخری نبی کون ہے۔ اب جو ان کے وہ اعلی کار مختلف عہدوں پر بیٹھے تھے نا، جو پورے منصوبہ سازی کے ساتھ کام کر رہے تھے، اب انہوں نے بھی تو اپنا کام کرنا تھا۔ جو بندہ بھی اسلام کے خلاف بکواس کرے، وہ بے شک چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا کسی بھی قانون یا کسی بھی محکمے سے تعلق ہو، صرف پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ ایمان والا بھی ہے کہ نہیں، یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ جب وہ قادیانیوں کی بات آئے اور کہا جی نرم گوشہ رکھو، سمجھ جاؤ یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے۔ اور جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا نا، یہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے پچھلے دنوں بکواس کی، اس کا حلف ختم ہو گیا۔ اس وقت قانونی حیثیت سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس نے حلف اٹھایا تھا قرآن و سنت کے تحت، اور جب اس نے قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا، پاکستان کے آئین کو توڑنے کی کوشش کی، اس وقت اس نے اپنا حلف ختم کر دیا۔ جب اس کا حلف ٹوٹ گیا، اب اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ منصب سارے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے، سارے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر نہ کہنا، حکمرانوں سن لو، پھر نہ کہنا کہ کسی گارڈ نے سلمان تشہیر والا حال کیا، آج ایسے لوگوں کو لگام ڈالو، یہ نہ ہو کہ پاکستانی عوام پھر مشتعل ہو جائے اور مختلف قسم کے معاملات سامنے آئیں۔ آج خود اپنے اختیارات کو سامنے لاتے ہوئے ان کا احاطہ کرو، پتہ چلے کہ یہ ملک چونکہ میرے مصطفیٰ کے نام پر بنا تھا، قائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ دعا ہے